اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سجدے میں شیر حق کا تو پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کہ ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گروں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کی شہادت۔ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پورے کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرین پرین جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے، اللہ کی عبادت کر رہے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی تلوار امام علی کے سر پر دے مارتا ہے۔ مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی، تمام چاہنے والے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا، آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ گیا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے تو کچھ چاہنے والے آپ کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کراؤ، پھر مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی، مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی کا سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا۔ کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر آپ کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں، اس قاتل کو ضرورت ہے، یہ اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس وار میں مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر کی طرف لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچے فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا علی، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے سر پر ضرب کی چوٹ مجھ سے پہلے میرے گھر پر پہنچ چکی ہے، اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک آئے۔ تمام چاہنے والے وہیں رک گئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے، تمام بیویاں رونے لگیں۔ آپ سب کو دلاسا دینے لگے کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا۔ جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور زہر مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر امام علی علیہ السلام کے گھر پر آئے اور بآواز بلند کہنے لگے، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا علی کو پلا دو، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر
بستر شہادت پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے کہ جاؤ اور میرے تمام چاہنے والوں کو کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے چاہنے والے قطار لگا کر آپ کو دیکھنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، اور کوئی آپ کا دیدار کرتے رہے۔ جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسین، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیت کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن اس سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور اپنے کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقویٰ سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا، اور دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ حسن، حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، اور اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہنا، اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھنا۔ کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سال کی نماز سے بہتر ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر مت کرنا، یہ نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ کسی کا مال نہ کھانا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اور خبردار تمام مسلمان جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے کہ تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا۔ جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کے جینا۔ اور پھر امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیرے دنیا میں آمد کے وقت ہی سنا دی تھی۔ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں اور ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد تیری بہنوں اور بیٹیوں کو رسی میں قید کر کے اسی کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ اور یوں آپ نے آنکھیں بند کر لیں
آپ کی نصیحت کے مطابق آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا تو آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ جنازے کو اس اونٹنی پر رکھا اور وہ اونٹنی کوفے سے باہر چلی گئی، ایک ویران جگہ پر جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسین حسن نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن طالب کے لیے۔ سلام اے شیر خدا حیدر کرار تیری عظمت پر۔